السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے سب کو میرا سلام۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے یہ 2020 سال کی آخری دن ہے اور آخری رات ہے، اور اس وقت تقریباً 10 بج گئے ہیں اور ہمیں نئے سال کا تحفہ ملا ہے۔ پٹرول 2.5 روپے مہنگا، ڈیزل مہنگا، اور ایل پی جی 15 روپے کلو مہنگی، 15 روپے کلو مہنگی۔ عمران خان کا پچھلا بیان دکھا رہے تھے 2019 کا، کہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ بھئی گھبرانا نہیں، جو 2020 ہے وہ نوکریوں کا سال ہے، گھر ملیں گے، جابز ملیں گی، روزگار ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ یہ عمران خان کا 2020 کا دکھا رہے تھے۔ آج 2020 ختم ہو گیا اور اب پھر اس کا نعرہ دکھا رہے ہیں کہ جناب اگلا جو سال ہے وہ خوشیوں کو بھرا سال ہوگا، اور اس کے سال کے پہلے دن ہی آج جو ہی رات کے 12 بجیں گے تو پوری دنیا میں جو ہلکی پھلکی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کرونا کے باوجود، یہاں پہ ہمیں مہنگائی کی چکی میں مزید پسنا پڑے گا، اور اس میں عمران خان نے پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی چیزیں مہنگی کر دی ہیں۔ دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، میں عام لوگوں کے انٹرویو دیکھ رہا تھا اور یقین کریں لوگوں کے رونے والے حالات ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اب گزارا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا گزارا، اب ہم کیا کریں، ہمارا کسی چیز سے گزارا نہیں ہوتا۔ سبزی لینے جاؤ، گوشت لینے جاؤ، پیاز لینے جاؤ، ٹماٹر لینے جاؤ، یہ انڈے دیکھ لیں آپ، انڈوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے، کہیں بھی کوئی سکھ کی خبر ہے ہی نہیں بالکل۔ اور اب اگلے سال بھی دیکھیں، ہم تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ خیریت سے گزرے، ٹھیک ہو، لیکن ہمارا آغاز ہی ہماری حکومت کی طرف سے۔ میں نے ابھی سنا ہے کہ 2-3 دن پہلے میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں جو آئل کی قیمت ہے وہ اس سال کی کم ترین سطح پہ پہنچی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ $49 سے کم ہو کے مزید کم ہوئی ہے، کم ترین سطح پہ آئی ہے۔ اور اس کے باوجود میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ابھی آج انشاءاللہ عمران خان کی طرف سے ہمیں کوئی اچھی خبر یہ ملے گی کہ بھئی چلیں نئے سال کی خوشی میں ہم اور خوشیاں تو نہیں دے سکتے، لیکن غریب عوام کے لیے چلیں جی پٹرول 2 روپے 5 روپے سستا ہوگا، ڈیزل سستا ہوگا، ایل پی جی سستی ہوگی، اور چیزیں سستی ہوگی۔ کوئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا سارے لوگ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی سکھ کی خبر آ ہی نہیں سکتی، کسی قسم کی کوئی سکھ کی خبر نہیں آ سکتی۔ کیا کیا جائے اب، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس حکومت کو شرم نہیں آتی۔ 2 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ IMF نے دباؤ ڈالا ہے کہ چیزیں مہنگی کرو ورنہ ہم کوئی قسط نہیں دیں گے، اور اس وقت یہ حکومت اس طرح بری طرح گھر چکی ہے کہ جو سعودی عرب نے ہماری امداد کرتا تھا، جو UAE والے کرتے تھے، جو دبئی والے کرتے تھے، وہ امدادیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ہم نے جو چائنا سے ڈبل سود کے اوپر قرضہ لیا ہے وہ کون لوٹائے گا؟ پہلا تو یہ عمران خان کہتا تھا نواز شریف کو کہ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ تم قرضے لے رہے ہو، اور اس نے جب سول نافرمانی کی تھی تب اس نے دوسرے ملکوں کو کہا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، میں نہیں لوٹاؤں گا۔ اب IMF کے کہنے پہ عمران خان نے آج جو یہ قیمتیں بڑھائی ہیں IMF کے کہنے پہ،
تو پھر ہمارے ملک میں ہماری حکومت تو نہیں ہے دوستو، کوئی بھی ہماری تو کوئی حکومت نہیں ہے، IMF کی حکومت ہے، وہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرو، اور بجلی 1 روپیہ 90 پیسے کتنا وہ آج مہنگا کیا ہے، جو پچھلے بلوں میں لگ کے آئے گی یار، پچھلے بلوں میں کیا قصور کیا ہے ہم نے یار؟ یہاں پہ ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں، وہاں بھی کوئی سنوائی ہماری نہیں ہو رہی۔ پچھلی دفعہ بھی پیٹرول کی قیمتوں کی مہنگی ہوئی ہیں تو عدالتوں میں کیس گئے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس دفعہ پھر اسی طرح ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت یہ دوبارہ آ رہی ہے جی، 3 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل، اوئے ہوئے، یہ دیکھیں، میں ابھی یہ خبر سنا رہا ہوں نا آپ کو، تو یہ ادھر آ گیا کہ مزید اضافہ ہو گیا۔ دوستو اس نااہل نالیک سے کوئی حکومت نہیں چل رہی، اور عوام خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کرونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بالکل سیاستدان یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کرونا 19 سے کرونا 18 جو ہے، امرونا 18 وہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ابھی مجھے آ رہا ہے کہ جناب یہ LPG کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 1740 روپے ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ ڈیزل مہنگا کیا ہے ابھی، اور اس میں ڈبل اضافے کر دیے ہر چیز میں۔ کوئی ایسے ٹی وی کھولیں تو ایسی خبر آتی ہے ایسے جناب، آ کے تو لگتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت۔ جو مہنگائی کی شرح ہے نا، وہ پورے ریجن میں، جیسے ہماری گروتھ ریٹ سب سے نیچے چلی گئی ہے، مہنگائی کی شرح سب سے اوپر چلی گئی ہے۔ جیسے ڈالر، ہمارا روپیہ سب سے نیچے چلا گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں، تو یہ بڑا نحس سال تھا اس حوالے سے، اور یہ عمران خان نے پاکستانی قوم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور اب اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے اس ملک کی کوئی خدمت عمران خان نے 2.5 سال میں نہیں کی، 1 انچ 1 روپے کی بھی خدمت نہیں کی، 1 انچ کی بھی خدمت نہیں کی۔ ظلم کیا ہے، غریبوں پہ ظلم کیا ہے۔ پاکستان کو ایتھوپیا اور صومالیہ بنا دیا اس نے، ایتھوپیا اور صومالیہ بنا دیا پاکستان کو۔ پاکستان میں پہلے کبھی کوئی لوگ غربت سے نہیں مرا تھا، غربت سے اتنے ہی جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ غربت سے مار گئے ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے 1.5 کروڑ سے زیادہ بندے پہنچ گئے ہیں، روزگار کسی کو 1 روپے کا نہیں ملا کسی چیز کا۔ تو یہ جو ہمارا سال گزرا ہے 2020 انتہائی گندا گزرا ہے، انتہائی مایوس کن گزرا ہے، اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے جس نے پاکستانی قوم کو رلا کے رکھ دی ہے بالکل۔ اس نے کہا تھا کہ میں چیخیں نکلواؤں گا لوگوں کی، اس نے کہا تھا۔ اس کو ذرا احساس اس کو ہوتا ہے نا دوستو، ابھی جب میں جاؤں گا، میں بازار سے کوئی چائے پتی خریدوں گا، کوئی دودھ خریدوں گا، کوئی انڈے خریدوں گا، مجھے تھوڑا سا احساس خریدتے وقت ہوگا کہ یار یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو عمران خان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ تو چندے پہ پال رہا ہے، اس کا سارا گھر چندے پہ چل رہا ہے، ATM مشینیں اس کی ساری چیزیں چلا رہی ہیں، تو اس کو اس لیے کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ اور جو ہماری عدالتیں ہیں سو موٹو نوٹس اس بات پہ نہیں لے رہی کہ آج خود نوٹس لیں کہ بھئی یہ مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، دن بدن بے قابو ہو رہا ہے، اس کا کیا حل ہے۔ مہنگائی مار گئی دوستو، مہنگائی مار گئی، مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں عمران خان کی جو معاشی پالیسی ہے، جو مہنگائی کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں، عمران خان کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اب میں کیا کہوں کہ ہم بد دعا کرتے ہیں، یہ فکرہ میں بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ فکرہ بد دعا والا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن سب دنیا پاکستان کو غریب لوگ بد دعائیں ہی دے رہے ہیں عمران خان کو۔